حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم سمیت آسمانی اور تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا تھا، جس سے آپ علیہ السلام بآسانی اپنی قوم سمیت بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے تھے، جبکہ تعاقب کرنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ مگر سائنسدان اس واقعے کو محض افسانہ قرار دیتے رہے ہیں، تاہم اب ان کی جانب سے اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس تمام واقعے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، مگر تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کو سائنسدان محض ایک افسانہ قرار دیتے رہے ہیں، تاہم ان کی جانب سے اس پر تحقیق بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ روسی سائنسدان سمندر کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کو طویل تحقیق کے بعد سائنسی طور پر ثابت کر چکے ہیں۔ اب سویڈش سائنسدان کی ٹیم کو بحیرہ احمر ریڈ سی کی تہہ سے فرعونی لشکر کی باقیات اور تلواروں سمیت متعدد ایسے شواہد ملے ہیں جس سے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو سائنس بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرت ناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی گواہی دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رت بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رت اور ہتھیار بھی ملیں گے، وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملیں گی۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کی زیر سمندر موجودگی کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دی ایکزوڈس کیس تھا۔ ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں بڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کی تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ ایک اور تحقیق انجینئر کال ڈریوس کی ہے جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں انجینئر کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ وینڈ سیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اسی طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کے بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیس کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ انجینئر کال ڈریوس نے اپنے نظریے کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے ہیں۔ ان حیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا بھر میں درجنوں سائنسدان لے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ بات عین ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مذہبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا۔ واضح رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو منفتح نامی فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کا نام رمسیس دوم تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، جسے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ جب بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصے کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں ایک خشک گزرگاہ بن گئی اور آپ بما ساتھیوں کے وہاں سے گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو خدا نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ خدا کی اس مدد کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ۔
اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر حصہ جیسے اونچی اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئیں گے۔ بعض شارحین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مد و جزر کا واقعہ خیال کیا ہے۔ بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والی آتش فشانی کے عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا، لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سمندر کے 2 پارٹیوں میں تقسیم ہونے کو ثابت کر چکی ہے۔ حالیہ تحقیق سے قبل 2 روسی سائنسدانوں نے بحیرہ احمر کے مذکورہ مقام پر باریک بینی سے تحقیق کی اور اس معجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے۔ مذکورہ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو پچھاڑ کر رکھا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھے اور مزیدار، جبکہ یہ کھاری اور دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی جو انہیں گٹ مٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش یعنی ممی پر ہونے والے درجنوں تحقیقات بھی اس سمندر میں غرق ہونے کی تصدیق کر چکی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ ممی شدہ لاش 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے دریافت کی گئی تھی، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایلٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی، جبکہ لاش کے کانوں میں سمندر ریت کے ذرے بھی کافی مقدار میں ملے تھے۔ یہ بھی اس کی سمندر میں غرق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ایلٹ اسمتھ نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممی میں کیا تھا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ بالکل غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش خدائی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے اس کی لاش ایک عبرت ہو۔